إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری ترتیب کے لحاظ سے تفسیر کی ہماری 109 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الفتح، جو کہ ترتیب کے حساب سے 48 نمبر سورت ہے، 26 پارے میں ہے، آج اس سے جو ہے وہ شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الفتح، اس سورت کے اندر ایک مسلمانوں کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی گئی ہے، اس کا اس سورت میں ذکر ہے. اس مناسبت سے بھی اس سورت کا نام سورۃ فتح ہے، اور اس سورت کے اندر لفظ فتح بھی گزرا ہے. پہلی آیت میں انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ سورت مدنی سورت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو یعنی 6 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہیں وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ لوگوں میں عام اعلان کر دیا کہ ہم مکہ جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے اور عمرہ کر کے آئیں گے. یہ عمرہ اور حج پہلے سے موجود تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عام اعلان کر دی. اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے کچھ 1400 یا 1500 کے لوگ تیار ہوئے، جبکہ اور لوگ بھی موجود تھے جو مدینہ سے باہر کچھ قبیلے تھے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جو اعراب اور بدو جو ہے وہ کہلاتے تھے. ان میں بھی اعلان کیا گیا. وہ ابھی نئے نئے مسلمان ہونے والے تھے. انہوں نے سوچا کہ مکہ والوں سے تو بڑی دشمنی چل رہی ہے، اور اب جب عمرے کے لیے جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہتھیار لے کے نہیں جانا ہے، احرام کی حالت میں جانا ہے. تو احرام کی حالت میں تو قتل و غارت جائز نہیں ہوتا. تو لہٰذا اگر جائیں گے مکہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی واپس لوٹ کے نہ آئے، اور سارے کے سارے جو ہے وہ کافروں سے مارے جائیں. تو اس ڈر سے بہت سے لوگ جو ہیں، جو ایک نئے نئے مسلمان ہونے والے قبائل تھے جو مدینہ کے باہر سے تھے، وہ لوگ جو ہے وہ گھبرائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پختہ ایمان لانے والے تھے، جو مدینہ میں موجود تھے، وہ بھی سب تیار ہو گئے. اور یہ ٹوٹل لشکر تقریباً 1500 یا 1400 کا لشکر مدینہ منورہ سے مکہ کے لیے سن 6 ہجری میں عمرے ہی کی نیت سے، اسی ہی مقصد سے، کوئی اور مقصد نہیں تھا، مکہ کی طرف چل پڑے. مکہ سے پہلے مکہ کے قریب آ کے ایک جگہ ہے حدیبیہ، اس موقع پہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہراؤ کیا، اور مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آ رہا ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی دشمنی چل رہی ہے ان کے ہاں، اور اس طرح کے اختلافات چل رہے ہیں. ان دنوں میں اگر مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ آ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو بظاہر مکہ والوں نے سمجھا کہ ہماری تو توہین ہوگی، علاقے میں ہماری بدنامی ہوگی، ہمیں کمزور سمجھا جائے گا، ہمیں یہ سمجھا جائے گا، وہ سمجھا جائے گا. تو انہوں نے رکاوٹ ڈالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اپنی طرف سے نمائندہ اور ایلچی بنا کے کہ آپ جائیں اور مکہ کے لوگوں سے بات کریں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مرتبے والے تھے، بڑی شان والے تھے. وہاں کے کافر بھی آپ کی عزت کرتے تھے. ان کافروں سے بات کر رہے تھے کہ کچھ دیر وہاں پہ رک گئے.
ادھر سے افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ جب اس شہادت کی اطلاع یعنی شہادت کی یہ جو خبر پھیلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ظاہر قتال شروع نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے کافروں نے چونکہ مسلمان کے ایک بندے کو شہید کر دیا ہے جو افواہ پھیلی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے 1400 یا 1500 صحابہ سے بیعت لی۔ بیعت لینا یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا جاتا ہے کہ میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام پورا کروں گا، تو وہ اس کو بیعت کہا جاتا ہے، اور یہ عام وعدوں کی طرح ایک وعدہ ہوتا ہے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ جو دین اسلام میں اعمال عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ وعدہ، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں قسم لے لو بات پکی کرنی ہے، تو عربی میں یہ بیعت ہوتی تھی جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے بھی ہے، جہاد میں جانے کے لیے بھی ہے، اور باقی بھی کسی عبادت پہ ہو سکتی ہے، باقی بھی کسی عبادت کے بارے میں لے لی جائے، لیکن بڑی جو بیعت ہوتی ہے وہ ایک اسلامی خلافت اور اسلامی امارت کی اور مسلمان میں اسلام میں داخل ہونے کی ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ صحابہ سے وہ جو بیعت لی، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا وہ بیعت لینا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ تم جیسے اللہ سے بیعت لے رہے ہو، اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا ہے جو اس بیعت میں شامل ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، پتہ چلا کہ افواہ غلط تھیں، پھر مکہ والوں نے بجائے داخل ہونے کے صلح کرنے کی طرف رجحان کیا کہ صلح کر لیتے ہیں آپس میں۔ اس صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں ان میں سے یہ تھا کہ مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آ کے ان دنوں میں عمرہ کریں گے اور 3 دن تک مکہ میں رہیں گے۔ اس کے ساتھ کچھ اور شرطیں ہوئیں جو بظاہر مکہ والوں کے حق میں زیادہ بہتر تھیں اور مسلمانوں کے حق میں وہ کمزور تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صلح چاہتے تھے، کیونکہ اس صلح کے جو رزلٹ نکلنے تھے ان رزلٹ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں بہت بڑا فائدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو اس صورت میں فتح قرار دیا، جو بعد میں کئی سالوں بعد جا کے پتہ چلا کہ کچھ صحابہ کہا کرتے تھے کہ تم مکے کی فتح کو فتح کہتے ہو نا، ہم وہ صحابہ ہیں جو کہ صلح حدیبیہ والی صلح کو فتح کہتے ہیں، کیونکہ اس موقع پہ ایک ایسی لشکر، ایک ایسی جماعت جس کو کمزور سمجھ کے مکہ سے نکال دیا تھا اور مکہ اپنے آپ کو عرب کی سپر پاور سمجھتا تھا، آج اس سے صلح نامہ کرنے کے لیے جو ہے وہ عاجز ہو کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس بنیاد پہ یہ بہت بڑی فتح تھی۔ اس فتح کے بعد اس یعنی جو شرط، ایک تو مسلمان واپس جا کے اگلے سال آئیں گے، دوسری شرط کہ 10 سال تک اب لڑائی نہیں ہوگی، تیسری شرط کہ مکہ والوں سے کوئی مسلمان ہو کے مدینہ جاتا ہے تو مدینے والے اس کو واپس کریں گے، جبکہ مدینہ سے کوئی دین چھوڑ کے مکہ آتا ہے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ مسلمانوں میں سے تو کس نے دین چھوڑنا ہے، ان لوگوں سے جو ادھر جائیں گے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوں گے، واپس کیا بھی تو فائدے کے لیے ہوں گے۔ اور اگلی شرط یہ تھی کہ قریش مکہ اور مسلمان مدینہ کے علاوہ جو عرب کے باقی قبائل ہیں ان قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ بھی دونوں جماعتوں میں سے کسی کے ساتھ ملنا چاہے تو وہ مل سکتا ہے۔ بہت سارے قبائل مسلمانوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے بعد میں، اور بہت سارے قبائل جو ہیں وہ مکہ والوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے۔ یہ معاہدہ بظاہر مسلمانوں کے حق میں اس وقت کمزور لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل تھام لیے اور اللہ تعالیٰ نے معاہدہ کرا دیا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ سن 6 ہجری میں آ کے یہ معاہدہ ہوا اور مسلمان 1300-1400 تھے۔ اس سے ٹھیک 2 سال بعد مکہ فتح ہو گیا، کیونکہ مکہ والوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا تھا۔ معاہدہ کرنے کے باوجود انہوں نے لڑائی کر ڈالی تھی اور ایک قبیلے کے بندوں کو قتل کر دیا تھا جو کہ مدینہ والوں کے ساتھی تھے۔ اس معاہدے کو توڑا تو 2 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ چڑھائی کر دی، فتح مکہ ہوا، اور اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر تھا وہ 10,000 صحابہ کا تھا۔ تو 10,000 صحابہ اور وہ 1300 اور 1400 کا لشکر جو ہے وہ کتنے 2 سالوں کے اندر بڑھ گیا۔ تو اس طرح کر کے اس صلح میں لوگوں کو دین کے سمجھنے کی دعوت کا موقع ملا، اور اسی صلح کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو دین اسلام کے خط لکھے۔
دور دور جو ہے وہ پیغام پہنچا اور دین جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھیلا. تو اس صلح کو اس میں فتح قرار دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس صلح حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے تو راستے میں یہ سورت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دی. فرمایا آج رات ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو خیر من الدنیا ہے وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. تو یہ سورت فتح ہے. آئیے ذرا اس کو جانتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. سورت کا آغاز ہے انا، بے شک ہم نے، فتحنا، فتح کیا ہے، فتح عطا فرمائی ہے، لکا آپ کے لیے، فتحا مبینا بہت کھلی فتح عطا فرمائی ہے، بہت کھلی واضح آپ کو بہت بڑی عظیم فتح عطا کر دی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں. اللہ کے بعد اگر کسی ذات کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہ اور معبود نہیں ہے، مختار کل نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے، حاضر اور ناظر نہیں ہے، وہ مختار کل نہیں ہے. مختار کل، عالم الغیب، کائنات کو بنانے والا، کائنات کو چلانے والا، کائنات کے اسرار اور غیوب کو، علام الغیوب جو ہے وہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بڑے زور سے بیان کرتا ہے، انا، بے شک ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی ہے، بہت بڑی عظیم فتح. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ اکبر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اس آیت کے 3 پوائنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو یہ فتح عطا فرمائی ہے. اس فتح کے نتیجے میں جو مقاصد ہیں ان مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ، لیغفرہ تاکہ معاف کرے، لکا آپ کو، اللہ تعالیٰ، ما تقدم من ذنبک جو آپ کے اگلے گناہ ہو چکے ہیں، وما تأخر اور جو آپ کے بعد کے کوئی ایسے گناہ ہوں. ایک مقصد یہ، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ اللہ اپنی نعمت کو آپ کو پورا کر دے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح صراط مستقیم کا راستہ عطا فرما دے. اب یہاں پہ اس آیت میں سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسے گناہ تھے جو اللہ نے معاف کر دیے؟ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. واللہ اعلم. اس کے مختلف مفسرین اپنے مختلف یعنی مفاہیم کے لحاظ سے منع کرتے ہیں. زیادہ تر معنی جو کیا جاتا ہے، اغلب معنی جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسے گناہ نہیں ہیں جسے ہم گناہ کبیرہ کہا سکتے ہیں. اور اس موضوع پہ سورۃ انفال کے آخر میں جہاں جنگی قیدیوں کا مسئلہ آیا تھا، وہاں سورۃ انفال کے آخری رکوع میں میں نے اس عصمت رسول پہ کافی تفصیلی بات کی ہوئی ہے. اگر اس کو تفصیل سے اس موضوع کو سننا چاہیں کہ عصمت رسول کا مطلب کیا ہے، معصومیت رسول کا مطلب کیا ہے، تو سورۃ انفال کا آخری درس جو ہے وہ آپ سن سکتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کچھ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے سے آپ کو روک دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کرنے سے تنبیہ کر دیتا ہے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں خلاف اولا، اسے ہم گناہ نہیں کہہ سکتے، اسے لغزش کہہ سکتے. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نبینا صحابی موجود ہیں، اور آپ کی مجلس میں کچھ کافروں کے سردار بھی آنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے چہرے سے بناوٹ کی کہ یہ لوگ جو غریب سے مسلمان ہیں یہ اٹھ کے چلے جائیں تاکہ ان بڑے بڑے لوگوں کو میں حرص تھی کہ شاید وہ مسلمان ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اچھا نہ سمجھا اور سورۃ عبس وتولی نازل ہوئی. تو بہرحال خلاف اولا کوئی ایسی چیز
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہم گناہ نہیں کہہ سکتے، اس کو جو ہے وہ ایک کوئی ایسی چھوٹی سی لغزش جسے گناہ نہیں سمجھا جاتا لیکن وہ خلاف اولا ہے۔ اولا کا مطلب ایک چیز ہوتی ہے صحیح اور ایک ہوتی ہے صحیح تر، ایک ہوتی ہے، اب ہمارے ہاں تو بہتری استعمال ہوتا ہے، یا اس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے بہتر اور ایک چیز ہوتی ہے بہترین۔ اب جو چیز بہترین ہے وہ بہتر سے اچھی ہے، جو چیز صحیح ہے اور جو زیادہ جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے، تو اس کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز خلاف اولا ہوتی ہے، جو بہتر ہے وہ بہترین کے مقابل میں چھوٹی ہے، تو وہ بھی نبی کے حق میں اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ معاف کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوئی ایسی کوتاہی نہیں رکھی ہے جسے لغزش کے طور پہ یا جسے گناہ کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ رہے۔ اور قیامت والے دن جب شفاعت کے لیے بلایا جائے گا تو ہر نبی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ معذرت کرے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کی شفاعت کریں گے کہ اب یہ جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں وہ روکی جائیں اور حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے۔ یہ ہے عموماً اغلبیت کی تفسیر، لیکن واللہ اعلم مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات دماغ میں، یہ ذہن میں آتی ہے کہ غفرہ ڈھانپنے کے معنی میں آتا ہے۔ غفرہ، مغفر جو ہوتا ہے وہ سر کے اوپر جو ہم ہیلمٹ پہنتے ہیں، جو جنگ میں ہیلمٹ پہنا جاتا تھا، ٹوپی، اس پہ بولا جاتا ہے، اسے مغفر بولا جاتا ہے۔ غفران کا مطلب اصل میں ڈھانپ لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو گناہوں کو معاف کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اللہ کی ذات بھول جاتی، اللہ تو نہیں بھول سکتا۔ اب ایک انسان نے گناہ کیے، گناہ کے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو نسیہ منسیہ تو نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، لیکن اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اور عربی میں اس کے لیے غفران بولا جاتا ہے، جس کا مطلب اس پہ پردہ ڈال دینا۔ واللہ اعلم۔ اب اگر اس کا معنی اس آیت کا اس انداز سے کر لیا جائے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ آپ کو ڈھانپ لے، اللہ آپ کی حفاظت کر لے، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے کسی بھی اگلے پچھلے گناہوں سے اللہ آپ کو بچا کے رکھ لے، اللہ آپ کو بچا دے۔ یعنی بجائے معاف کرنے کا معنی لینے کے اگر یہ والا معانہ لے لیا جائے، یعنی اغلبیت غالب مفسرین نے اس سے یہی معنی لیا ہے کہ معاف کر دینا، کیونکہ غفران عربی میں اکثر اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کو تھوڑا سا لغت کے معنی کی طرف لے لیا جائے اور غفرہ کو بمعنی حفاظت کرنا اور غفرہ کا بمعنی ڈھانپنا ہے نا، تو اس کا وہ والی سائیڈ لے لینا، حفاظت والی، تاکہ اللہ آپ کے ہر قسم کے گناہوں سے آپ کو محفوظ رکھے۔ تو اب کوئی اشکال نہیں، اب کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور آیت کو اگر اگلے حساب سے دیا جائے تو تھوڑا سا اس معنی کو جو ہے وہ سپورٹ بھی ملتی ہے، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، کہ اللہ آپ کو اگلے پچھلے گناہوں سے محفوظ رکھ رہا ہے اور اللہ اپنے دین اسلام کی نعمت آپ پہ پورا کر رہا ہے۔ تو بات ختم، کہیں پر کوئی اعتراض نہیں بنتا ہے۔ اور یعنی قرآن مجید کے اندر اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس میں کوئی اپنی رائے دے رہا ہوں۔ قرآن مجید میں جو رائے دینا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے ایک نظریہ بنا لے اور پھر اس کی تائید کے لیے قرآن مجید کو جو ہے وہ اس پہ پھیرنے کی کوشش کرے، اپنا مطلب نکالنے کے لیے کوشش کرے، تو وہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر باقی دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، حدیث میں قیامت والے دن جب میدان حشر میں سب جمع ہوں گے تو ہر نبی اپنا کوئی چھوٹی چھوٹی لغزش پیش کرے گا، حتیٰ کہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اس چیز کو بھی معیوب سمجھیں گے جو انہوں نے بتوں کو توڑ کر، دیکھیں بڑا کام تھا، بتوں کو توڑا، صرف مخالفین کو اتنا بول دیا تھا کہ دیکھو اس بڑے بت نے توڑا ہے، میں نے توڑا ہے، حالانکہ یہ کچھ جھوٹ نہیں تھا، لیکن ظاہراً بات ایسی بنتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، لیکن کہہ دیا بڑے بت نے توڑا ہے، تو اپنے اس لغزش کو بھی لغزش شمار کریں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، میں اس کے لائق ہوں۔ کسی جو ہے وہ گناہ کا کوئی ذکر نہیں کریں گے،
ہر نبی جب معذرت کر لے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، تو پھر اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، یعنی کچھ تھے جو اللہ نے معاف کر دی۔ اگر ہم غفرہ کا معنی محفوظ کرنا لے لیں اس آیت میں کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے اگلے اور پچھلے گناہوں سے، اللہ نے آپ کو، یعنی اب اگر سیاق و سباق دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی ہے۔ وہ صلح حدیبیہ جس میں آپ عمرے کے لیے جا رہے تھے، عمرہ پورا نہیں کر سکے ہیں، لیکن خواب تو یہ نہیں نہ تھا کہ عمرہ نہیں کریں گے، اب خواب تو یہ تھا کہ اب عمرہ کر رہے ہیں، اس میں یہ نہیں بیان تھا کہ اس سال یا اگلے سال۔ اب پتہ چلا کہ اس خواب کی تعبیر آئندہ سال پہ تھی، تو آئندہ سال آ کے عمرہ کریں گے، تو آئندہ سال آ کے عمرہ کیا، اس کو عمرۃ القضاء بولا جاتا ہے کہ پچھلے سال والا عمرہ اگلے سال آ کے کیا، تو اس کو عمرہ باقاعدہ کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آئے، تو یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیبیہ کے موقع پہ آپ کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی، اور اللہ نے آپ کو اگلے پچھلے ہر طرح کی کسی چیز سے محفوظ فرمایا ہوا ہے۔ تو اگر اس کا معنی یہ لیا جائے آیت یعنی 2 کا سورت فتح میں، تو اس پہ کوئی اشکال نہیں آتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ اپنی نعمت کو آپ پہ پورا کرے۔ وہ نعمت کون ہے؟ نعمت اسلام۔ اسلام بھی ایک نعمت ہے۔ اسلام یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے نا، وہ سورۃ مائدہ میں آیت پڑھ چکے ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ کہ انسانیت کو ایک کامیابی کا راستہ دے دینا، جو کہ سورۃ مائدہ میں واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو آپ پہ پورا کرے، ویہدیک صراطا مستقیما، اور اللہ آپ کو صراط مستقیم پہ چلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پہ ہی ہیں، لیکن اس پہ قائم رہے، اللہ آپ کو جو ہے اس پہ قائم رکھے۔ یہ ہے تمام وہ اسباب کہ اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اور وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اور اللہ مدد کرے آپ کی ایسی مدد نصرًا عزیزا، جو زبردست مدد ہو۔ یہ ہے اس آیت کے اس صورت کی ابتدا۔ اب وہ اس واقعے کے کچھ پہلو ہیں جن پہ ڈسکس کی جاتی ہے۔ فرمایا هو الذي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ فرمایا وہ اللہ وہ ذات ہے کہ اسی نے نازل کیا سکینہ یعنی اطمینان فی قلوب المؤمنین، ایمان والوں کے دل میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اپنے پہلے ایمان کے ساتھ اور ایمان میں آگے بڑھ جائے اور ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اور وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ہیں، جنود السما، آسمان کے لشکر بھی ہیں، زمین کے لشکر بھی ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ وہ حدیبیہ کا موقع جس پہ صلح ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں میں جو ہے وہ اطمینان ڈالا، ورنہ ہو سکتا تھا کہ جیسے کافر اپنی طرف سے جوش اور جذبے میں آئے ہوئے ہیں، مسلمان بھی اگر مقابلے میں جوش اور جذبے میں آ جاتے اور کنٹرول نہ ہوتا اور لڑائیاں ہو جاتی تو نتیجہ کیا نکلتا؟ وہ اللہ ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان ڈالا، اور اللہ کے رسول کی بات کو مان کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان ایک ایسی صفت ہے مومن کے اندر جس میں کمی بیشی ہوتی، ایمان زیادہ ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اس کو عقیدے میں رکھنا، یہ کہنا کہ ہر مومن اسی طرح ایمان پہ ہے جیسے کہ جبریل کا ایمان ہے اور ہر طرح کا اس طرح کا ہے، ایسا نہیں، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ فرمایا تاکہ مومن اور ایمان میں آگے بڑھ جائیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر فرمایا لوگوں ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان مشرکین سے کمزور ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اے ایمان والو تمہارا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان کے لشکر ہیں، زمین میں اللہ کے لشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے بغیر کافروں کو جو ہے وہ ہلاک کر سکتا ہے، ان کو نیست و نابود کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے امتحان لینا چاہتا ہے، تمہیں جو ہے وہ آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت کے ساتھ کر رہا ہے۔ ایسا مت سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام کمزور ہے اور وہ جھک کر صلح کر رہا ہے کمزوری میں، کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی طاقت میں ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے ہیں، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا علم اور اللہ کی حکمت ہے کہ اس کو یہ کرنا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں ایمان میں زیادہ کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے فرمایا هو الذی انزل السکینہ، جس نے اطمینان کو ایمان والوں کو دیا ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ایمان میں زیادہ کیا ہے. اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے، اور وہ یہ ہے لیدخل المؤمنین والمؤمنات. فرمایا لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں میں جو سکون نازل کیا ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اور تاکہ داخل کیا جائے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو اس جنت میں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. اور یہی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی عظیم کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ یہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے سنا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کے لیے ہے مرتبہ مقام، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اس کے ساتھ یہ آیت بھی ساتھ آ گئی لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما. فرمایا یہ تمہارے لیے کہ ایمان والوں جنت میں تمہارے لیے ہو گئی. اور آگے اللہ نے فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ عذاب دے اللہ تعالیٰ منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو، الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، وہ جو گمان کرنے والے ہیں اللہ کے بارے میں برا گمان. وہ لوگ جو گمان کرنے والے ہیں یعنی بدگمانیاں کرنے والے ہیں اللہ کے بارے میں، بری بدگمانیاں. علیہم دائرۃ السوء، انہی پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی برائی کا جو ہے وہ پھیرا ہے، یعنی برائی کا گہراؤ انہی پر ہے، انہی پر جو ہے وہ برے حالات آ سکتے ہیں. وغضب اللہ علیہم، اور اللہ کا غضب ہے ان پر. ولعنہم، اور اللہ نے لعنت کی ہے. وأعد لہم جہنم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے. وساءت مصیرا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اطمینان دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ جو ہے وہ حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح راستے پہ چلایا تاکہ ایمان والوں کو جنت دی جائے اور منافقوں اور مشرکوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم عطا فرمائے. اب یہاں پہ ایک ظانین باللہ ظن السوء، جو منافق تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400-1500 لوگوں نہتے لوگوں کے ساتھ مکہ جا رہا ہے، تو اب یہ تو مارے گئے، یہ تو اب کبھی نہیں آئیں گے، یعنی برے گمان. فرمایا جو لوگ برے گمان کرتے تھے انہی پر برائی ہے. علیہم دائرۃ السوء، دائرہ کہتے ہیں اس دائرے کو، جیسے ہم کہتے ہیں گول دائرہ. سو برائی یعنی وہی برائی کے اندر گھری ہوئے، برائی انہی کے اوپر ہے. یہ مت سمجھے کہ وہ ایمان والوں پہ ہے، بلکہ وہ منافقوں اور مشرکوں پہ ہے. اب اس کے بعد پھر اگلی آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اب یہاں پہ اگر دونوں آیتوں پہ غور کریں تو یہاں پہ آیت نمبر 7 میں فرمایا دوبارہ سے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں کے اور زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے. اللہ عزیز اور حکیم ہے. پچھلی آیت میں آیت نمبر 4 میں فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وہاں سمجھانا ایمان والوں کو مقصد تھا کہ اے ایمان والو، اللہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کافروں کو نیست و نابود کر سکتا ہے، لیکن اللہ علم والا، حکمت والا ہے، کب کرنا ہے وہ اللہ کو پتا ہے. اب کہ آیت نمبر 7 میں آ کے اب یہاں پہ پیچھے منافق اور مشرکوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہاں مشرکوں کو باور کرانا ہے کہ تم اے مشرکو، اے منافقو، مت سمجھو کہ تم اللہ پہ کوئی غالب آ رہے ہو. اللہ کے پاس آسمانوں اور زمینوں کا لشکر ہے، اللہ اس کا بھی محتاج نہیں، اس کے بعد جو جائے کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے ایک مہلت دی ہوئی ہے کہ یہ جزا اور سزا قیامت میں جا کے ہونی ہے. مت سمجھا جائے کہ یہ تم اس لیے بیٹھے ہو کہ تم جو ہے نعوذ باللہ اللہ پہ کوئی بھاری ہو، ایسا نہیں ہے. اور پھر یہاں پہ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا،
کیونکہ یہاں غلبہ بتانا مقصد ہے. اللہ ہے غالب لیکن وہ حکمت کے ساتھ ہے. وہاں پہ بھی حکیم اور یہاں پر بھی حکیم. آیت نمبر 4 میں بھی حکیم اور یہاں پر بھی حکیم فرمایا, لیکن وہاں پہ فرمایا علیم اور یہاں پہ عزیز, کیونکہ یہ کافروں کے اوپر بھار دکھانا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. پھر آگے خطاب توجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. ہم نے آپ کو شاہد, گواہی دینے والا بنا کے بھیجا ہے. ہم نے آپ کو جو ہے وہ مبشر, گواہی دینے والا کہ آپ ان پر گواہ ہوں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا, اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. اور آگے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. آگے فرمایا اے ایمان والو, ہم نے اس لیے بھی اپنے رسول کو بھیجا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ, تاکہ تم ایمان لاؤ, یعنی اے مسلمانوں, وَتُعَزِّرُوهُ, عَزِّر يُعَزِّرُ, اس عزت سے ہے, ادب و احترام سے ہے, تاکہ جو ہے تم اسی کی مدد کرو, یعنی اسی کی حمایت کرو. وَتُوَقِّرُوهُ, اور عزت کرو, توقیر یعنی ادب و احترام کرو. ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے مبشر اور نذیر بنا کے, تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پہ, اللہ کے رسول پہ, اور اسی کی حمایت کرو اور اسی کی عزت اور احترام کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اس اللہ کی صبح اور شام تسبیح کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے. پھر آگے پھر مزید اس پہ تبصرہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ چلا کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی, اور اس بیعت کا تذکرہ ہے. فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیجئے, جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں نا, وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. انما یبایعون اللہ, سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. یعنی بیعت ہوتی ہے کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنی جان جو ہے اس مسئلے میں دے دوں گا, یہ بیعت ہے اس جہاد میں یا ایمان میں. تو فرمایا اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اوپر ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ, پس جس نے بھی اس بیعت کو توڑا, جس نے بھی اس کی عہد شکنی کی, اس کا وبال اسی پر ہی ہوگا. فإنما ينقص على نفسه, تو وہ اس کو توڑے گا اپنے پر ہی, یعنی اپنے پہ اس کا جو ہے وبال اور گناہ ہوگا. ومن اوفى بما عاهد عليه اللہ, اور جس نے پورا کیا اس وعدے کو جو اللہ کے ساتھ کیا ہے, فسيؤتيه اجرا عظیما, قریب اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا, بہت عظیم اجر عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیبیہ کے موقع پہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, وہ گویا کہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں بواسطہ. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ. بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے حدیث ہے تو پیغام وہ بھی اللہ کا ہے, لیکن بواسطہ رسول ہے اس لیے کہ اللہ نے خود بتایا ہے کہ نبی جو بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے. تو جب نبی جو بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی بالواسطہ بواسطہ رسول اللہ کا پیغام بنتا ہے. تو فرمایا جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ ایسی ہیں جیسے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں, اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. اس آیت سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے ید اللہ, اللہ کا ہاتھ. لیکن اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے. ہم پیچھے سورۃ شورى میں پڑھ کے آئے ہیں, فرمایا لیس کمثلہ شیء, اللہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اب ہم نہ ہی اللہ کی طرح کوئی مثال دے سکتے ہیں, نہ کوئی تشبیہ دے سکتے ہیں, نہ کوئی کیفیت بیان کر سکتے ہیں, لیکن ماننا ضروری ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. اللہ کی ذات کیسی ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. تو آپ کی صفات بھی ویسی ہیں جیسی اللہ کے شان کے لائق ہیں. تو اللہ کا ہاتھ ہے, کیسا ہے؟ جیسا اللہ کے شان کے لائق ہے. صلح حدیبیہ پہ صلح ہوئی, تحریر لکھی گئی. جب واپس آئے تو جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان عام کیا تھا, جو جائے لازمی جائے. لیکن بہت سے لوگ جو مکہ سے باہر رہتے تھے, جنہیں اعراب کہا جاتا تھا, کچھ اعراب جو ہے وہ بدو تھے, دیہاتی تھے, وہ لوگ ایسے کچھ تھے کہ جنہیں جو ہے یعنی
جیسے مدینہ کے اطراف میں قبیلہ جحینہ تھا، قبیلہ اسلم تھا، قبیلہ غفار تھا، کچھ ایسے قبیلے کے لوگ تھے جو ابھی ایمان میں کمزور تھے۔ یہ بات آگے سورۃ حجرات میں بھی آتی ہے کہ ایمان اور اسلام میں تھوڑا مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ابھی ایمان کے اس بڑے درجے پہ نہیں ہوئے تھے۔ اب وہ بظاہر ڈر گئے تھے کہ اب مکہ میں جائیں گے، مکہ والوں سے لڑائی ہوگی، ہم تو مارے جائیں گے۔ وہ سمجھتے تھے ہم واپس گئے، یہ شاید واپس ہی نہ آئے۔ تو جب مسلمان واپس پہنچے تو اب آ کے وہ اپنے عذر بیان کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، آپ سے کہیں گے لازمی مخلفون، پیچھے رہنے والے، من الاعراب، دیہاتیوں سے، بدوؤں سے، شغلتنا اموالنا و اہلنا، کہیں گے ہمارے مال نے، ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول کر دیا تھا، مصروف کر دیا تھا، بیزی کر دیا تھا، اس لیے ہم جو ہے تمہارے ساتھ نہیں جا سکے تھے۔ فاستغفر لنا، ہمارے لیے بخشش طلب کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، جو وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ ما لیس فی قلوبہم، آپ ان لوگوں کو یہ بتائیے، انہیں باور کروائیے، اصل مقصد تو وہ ڈر تھا۔ فرمایا قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، فرمایا ان سے کہہ دیجئے فمن، کون ہے جو مالک ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا تمہارے لیے کسی بھی چیز کا، اللہ اگر تمہارے ساتھ کسی نقصان کا یا کسی نفع کا ارادہ کرے تو کون ہے جو تمہیں اس سے بچا سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے اوپر پوری خبر رکھنے والا ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، بلکہ تم یہ گمان کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون، کہ اب کبھی واپس نہیں لوٹ کے آئیں گے اللہ کے رسول اور یہ ایمان لانے والے الى اہلہم، اپنے گھروں کی طرف واپس کبھی نہیں آ سکیں گے، ابداً کبھی بھی نہیں۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہی چیز تمہارے دلوں میں اچھی لگی ہوئی تھی، تمہیں مزین کر دی گئی تھی۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السُّوءِ، اور یہ جو تم نے گمان کیا تھا، فرمایا بہت برا جو ہے وہ تم نے گمان کیا تھا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور ہو گئے تھے تم اصل ہو گئے تھے قومن، ایک ایسی قوم جو بورا ہے، بورن ہے۔ بورن اصل میں بائر کی جمع ہے جس کا معنی ہے ہلاک ہونا، برباد ہونا۔ فرمایا یہ سوچ کر تم اس قوم میں ہو گئے تھے جو ہلاک اور برباد ہونے والے ہیں۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اختیارات اللہ کے پاس ہے۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ اب کبھی اللہ کے رسول اور ایمان والے واپس نہیں آئیں گے، وہاں جائیں گے تو کافر تو مار دیں گے، یہ کر دے گا؟ یہ تم نے کیوں ایسا کیا؟ فرمایا یاد رکھ لو یہ تنبیہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو ایمان نہیں رکھتا اللہ اور اللہ کے رسول پہ، یا دوسرے لفظوں میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا ہے، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اللہ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے، جسے چاہے عذاب دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ عالم اس آیت سے کہیں نہ کہیں فحوہ کلام، یعنی کلام کے اندر سے چھپی ہوئی بات یہ بھی نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پیچھے رہنے والوں کو ڈائریکٹ منافق نہیں کہا بلکہ مخلفون کہا ہے، اور مخلفون کی اس غلطی پہ انہیں جو ان کی کمزوری ہے اس پہ ان کو ڈانٹا ہے، اور اینڈ پہ آ کے درمیان میں یہ بھی کہا تھا زمین و آسمان اللہ کا ہے، جسے چاہے معاف کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ سارا کچھ اللہ کے پاس ہے، تم اگر اللہ سے توبہ کر لو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد جب وہاں سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوشخبری دے دی، اور وہ خوشخبری یہ تھی کہ سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ سے واپس آئے تو اللہ نے خیبر کے فتح ہونے کی خوشخبری دے دی کہ فتح خیبر جو ہے وہ بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو مل جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک پابندی لگا دی کہ خیبر کی لڑائی میں وہ جا سکتا ہے
جو حدیبیہ میں ساتھ گیا تھا، یعنی جو عمرے کے لیے وہاں پہ ساتھ گیا تھا، وہاں پہ ڈر تھا نا، تو وہاں پہ نہیں گیا. اب یہاں پہ ڈر نہیں ہے، یہ اللہ نے پہلے سے وعدہ دے دیا کہ اب یہ تمہارے لیے. اور جو مسلمانوں کو مال غنیمت خیبر میں ملا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی اور غزوے میں نہیں ملا. خیبر کے اندر بڑی زرخیز زمینیں یہودیوں نے، جو جنہیں مدینہ سے جلا وطن کیا گیا تھا، وہ جا کے خیبر میں آباد ہوئے اور وہاں جا کے انہوں نے بڑی زمینیں آباد کاری کی. وہاں پہ جا کے ان یہودیوں نے جب مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی تو اب ان کو جو ہے وہاں بھی جا کے ان سے لڑائی کی، اور وہاں اللہ نے لڑائی کا موقع نہ دیا. لڑائی کے بغیر ہی، بڑی جنگ و جدل کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے خیبر جو ہے وہ فتح کر دیا تھا، جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حصہ آیا تھا. بہت بڑا، وہ جس کو فدق کا حصہ کہا جاتا ہے نا، وہ بھی خیبر سے تھا. خیبر سے بہت بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں زمین آئی تھی. اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی کہ اب اس جنگ میں صرف وہ جا سکتے ہیں جو کہ حدیبیہ میں گئے تھے. اب جب خیبر میں جانے لگے تو یہ پیچھے لینے والے اعراب اور بدو آ گئے کہ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، تم ہمیں کیوں نہیں ساتھ لے جا رہے ہو، تم ہمارے نہ جانے پہ حسد کرتے ہو کہ ہم بھی تم سے نہ حصہ لے لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آگے جواب دیا. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ، سَيَقُولُ ان قریب کہیں گے یہ پیچھے رہنے والے، اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ، جب غنیمتوں کی طرف تم جاؤ گے. اب مغانم جو ہے وہ غنیمت جو ہے، مغنم کی جمع مغانم ہے جس سے مراد مال غنیمت ہے، یعنی دشمن کا وہ والا مال جو کہ جنگ میں حاصل ہوتا ہے. ایک بات پیچھے میں نے کئی دفعہ بتائی ہے کہ ڈائریکٹ کسی علاقے پہ حملہ کر کے وہاں کی چیزیں لوٹ مار کر لینا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جنگ میں فوج آ جاتی ہے تو اس سے چھینا ہوا مال مال غنیمت کہلاتا ہے. یا ایک ایسی بستی، ایک ایسا علاقہ جہاں کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے کر رہے ہوں، خفیہ طور پہ لگے ہوئے جنگوں میں، اب مسلمان ان کے علاقے پہ حملہ کرتے ہیں جو علاقہ ساری ایک لحاظ سے ان کی فوج ہوتا ہے. ظاہر لڑائی نہیں بھی ہوتی تو مسلمان حق رکھتے ہیں کہ ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیں، ان کو نکال دیں اور ان کے علاقے پہ قبضہ کر لیں، تو وہ بھی مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم اس طرح کی غنیمت میں جا رہے ہو تو یہ تمہیں کہیں گے پیچھے رہنے والے، لِتَأْخُذُوهَا، تاکہ تم انہیں جو ہے اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا، جب تم ایسی غنیمتوں کی طرف جاؤ جسے تم نے حاصل کرنا ہے، ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، میں ہمیں بھی چھوڑ دو، ہم بھی تمہارے ساتھ جا سکیں. یعنی جو رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے اس کو ذرونا چھوڑ دو، نَتَّبِعْكُمْ، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں، تمہاری پیروی کریں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو یعنی اللہ کے حکم کو بدلنا چاہتے ہیں. اللہ کا حکم تو یہ تھا نا کہ اب اس مال غنیمت کی طرف نہیں جائیں گے غزوہ خیبر میں، صرف وہ جائیں گے جو حدیبیہ میں شامل تھے. فرمایا یہ آپ سے کہیں گے قل لن تتبعونا كذلكم قال اللہ من قبل، یعنی خیبر کی طرف جانا ہے تو ان سے کہہ دو کہ تم ہمارے پیچھے نہیں جا سکتے ہو. اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے اس سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے چکا ہے اب تم نہیں جا سکتے ہو. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، وہ آگے سے کہیں گے تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے روکا، تم ہمارے ساتھ جو ہے وہ حسد کر رہے ہو. اصل یہ ہے کہ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اصل یہ ہے کہ یہ بدو، یہ اعرابی، پیچھے رہنے والے زیادہ سمجھتے نہیں ہیں، انہیں سمجھ نہیں تھی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. قل، ان سے کہہ دیجئے، قل للمخلفین من الاعراب، ان بدووں سے پیچھے رہنے والوں سے کہہ دیجئے، ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، تمہیں ان قریب دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم سے لڑائی کے لیے جو اولی بأس شدید، بہت بڑی طاقت والی قوم ہوگی. تقاتلونہم او یسلمون، تم ان سے قتال کرو گے یا پھر وہ مسلمان ہو جائیں گے. فَإِن تُطِيعُوا، اگر اس لڑائی میں تم ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تو يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر عطا فرمائے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر اس حکم سے بھی پھر جاؤ گے جیسے کہ تم ابھی پھرے ہو تو يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تب اللہ آپ لوگوں کو دردناک عذاب دے گا. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ اب وہاں حدیبیہ میں مشکل کام تھا تو گئے نہیں ہو، اب خیبر میں جانا چاہتے ہو. میں نہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ ایک بڑی قوم سے جب کسی سے لڑائی ہوگی نا تو وہاں پر دیکھا جائے گا اب یہ بڑی قوم میں کون سی ہے. کچھ لوگوں نے اس سے مراد لیا ہے وہ بڑا جو مکہ فتح ہونے کے بعد پھر
طائف اور حوازن سے لڑائی ہوئی تھی، بڑی حوازن، وہ غزوہ حنین جب ہوا تھا، غزوہ حنین جس پہ مسلمان تھوڑے سے ہل گئے تھے، یہ کیا ہو گیا ہے اچانک، تو یا پھر کوئی بھی ایسی لڑائی ہے جو اس سے بعد میں بڑی ہوئی، تو فرمایا تب تمہیں وہاں اگر تم اپنے لیے لڑو گے نا تو تب دیکھا جائے گا کہ تم جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر پھرو گے وہاں سے بھی تو پھر یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے عذاب علیم ہے۔ ہاں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نکال دیا، پیچھے رہ گئے تھے لیکن ان کے پاس عذر موجود تھا، تو فرمایا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، ہاں نہیں ہے کوئی بھی کسی نبینے پر کوئی حرج، یعنی کوئی گناہ اس پر نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہ گیا ہے، ولا علی الاعرض حرج، اور نہ کسی لنگڑے پہ کہ جو معذور ہے اور اس جنگ میں اس حدیبیہ میں نہیں جا سکا تو اس پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں، ولا علی المریض حرج، اور نہ کسی بیمار پہ ہے، ایسا بیمار کہ جس کی بیماری اس کے لیے جو ہے وہ رکاوٹ ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھ لو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت میں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لے تو اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 18 ہے سورۃ فتح کی، جو کہ ان لوگوں کے لیے جو غزوہ حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کے لیے یہ آیت بہت بڑی عظیم آیت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اِذْ جب يُبَايِعُونَكَ بیعت کر رہے تھے آپ پر، تحت الشجرہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں کو خوب جانتا تھا، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے انہی پر اطمینان نازل کر دیا، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان قریب آنے والی بہت بڑی فتح اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو صحابہ ایمان جنہوں نے بیعت کی تھی اس حدیبیہ کے موقع پہ، فرمایا اللہ نے ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا، یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ وہ 1400 یا 1500 صحابہ جو صلح حدیبیہ میں تھے، جنہوں نے بیعت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، ان میں حضرت ابو بکر بھی تھے، ان میں حضرت عمر بھی تھے، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بیعت کی گئی تھی، تو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ کہا، یہ گویا کہ سمجھ لو کہ یہ عثمان کا ہاتھ جو ہے وہ بھی میرے ہاتھ پہ ہے اور عثمان بھی وہی بیعت کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت عثمان کا ہاتھ بنا کر حضرت عثمان کو بھی اسی فضیلت میں شامل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، عشرہ مبشرہ بھی موجود تھے، سارے کے سارے صحابہ اس موقع پہ موجود تھے۔ آج اگر کوئی انسان کہے کہ نعوذ باللہ یہ لوگ جو ایسے تھے کہ اوپر سے ایمان والے تھے اندر سے نہیں تھے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں غلط فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ او بھائی جس سے اللہ راضی ہو گیا تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ یہ نہیں تھا، وہ یہ نہیں تھا۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو اگر کسی کے کوئی لغزش ہے بھی تو اللہ نے معاف کر دی۔ تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ ابو بکر ایسا ہے، عمر ایسا ہے، عثمان ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے نجات دے۔ فرمایا اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جب وہ اب بیعت کر رہے تھے تحت شجرہ، اللہ نے اس درخت کا نام بھی لیا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں کو خوب جانتا تھا کہ اللہ کی رضا کے لائق ہے یہ۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پہ اپنی رحمت اور اطمینان اور سکینت نازل کی۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، أَثَابَهُمْ عطا کی ان کو قریب آنے والی فتح، جس سے مراد جو ہے وہ غزوہ خیبر مراد لیا گیا ہے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت بڑی غنیمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی جسے انہوں نے حاصل کیا، جو کہ جنگ خیبر کا جیسے میں نے بتایا ہے بہت ساری غنیمتیں، یا صلح حدیبیہ میں صلح ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی غنیمت تھی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے، تاخذونہا، جسے تم نے حاصل کرنا ہے،
فعجل لکم ہذہ، بس اللہ نے جلدی اب آپ کو دے دی ہے یہ والی خیبر کی فتح، خیبر کی مال غنیمت، اور اسی طرح صلح حدیبیہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا جو مقام اور مرتبہ دیا ہے یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے صلح حدیبیہ کے موقع پہ تو کچھ 80 کے قریب مکہ والے جو تھے وہ چھپ کر جبل تنعیم کی طرف سے آئے کہ کوئی موقع پا کے ان مسلمانوں پہ حملہ کریں اور قتل کر دیں. مسلمانوں نے چستی دکھائی اور ان کو پکڑ لیا، لیکن چونکہ صلح کا معاہدہ ہونا تھا اس لیے مسلمانوں نے ان کو چھوڑ دیا. تو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ہاتھوں کو روکا تم سے، وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہو جائے. اللہ نے ایمان والوں کی مدد کی ہے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ تمہیں صراط مستقیم پہ چلاتا رہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں غنیمت بھی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھی تم سے دور رکھا، اور پھر فرمایا وَأُخْرَى، اور کچھ دوسری بھی غنیمتیں ہیں لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، جس پر ابھی تمہیں قدرت نہیں ہے، یعنی ابھی وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے. قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اللہ نے ان کا گھیرا کیا ہوا ہے، اللہ نے انہیں اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ کون سی غنیمتیں ہیں؟ فرمایا یہ چند ایک غنیمتیں تو تمہیں دے دی ہیں، کچھ اور بھی غنیمتیں ہیں جو ابھی نہیں ہیں، بعد میں آنے والی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قیصر و قسرہ فتح ہوا، جب ان کے خزانے آئے مدینہ میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خزانے کھول کے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیے تھے. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کچھ اور بھی ہیں جن کو اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اپنے احاطے اور دائرے میں. اللہ کی قدرت سے نکل نہیں سکتے باہر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر کافر آپ لوگوں سے قتال کرتے اس حدیبیہ کے موقع پہ یا اس خیبر کے اندر، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اپنی پیٹھ پھیر کے بھاگتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر انہیں کوئی ان کا حمایتی اور کوئی مددگار نہ ہوتا. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہی اللہ کا طریقہ ہے جو اللہ کا پہلے سے گزرا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ ہرگز بھی کبھی بھی اللہ کی سنت اور اللہ کے طریقے کو بدلا ہوا نہیں دیکھیں گے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. یہاں پہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات وہ ہے، كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک رکھا، بِبَطْنِ مکہ، خاص مکہ کے پاس. بِبَطْنِ مکہ، بطن کا ویسے تو معنی کیا جاتا ہے پیٹ کا معنی لیا، لیکن اس کا مراد یعنی اس کا جو ہے وہ خاص چیز ہونا. بطن الشیء یعنی خاصت ہو، کہ خاص مکہ میں، یعنی مکہ کے اس خاص کے قریب جہاں حدیبیہ تھا، من بعد ان اظفرکم علیہم، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں ان پہ قابو دے دیا تھا. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو. یعنی وہ جو لوگوں کو تم نے پکڑا تھا، وہ جو مکہ والے لوگ آپ لوگوں کو مارنے کے لیے آئے تھے، اللہ نے تمہیں بھی روکا اور ان کو بھی روکا. اللہ نے تمہیں ان پہ کامیابی دے دی تھی، اظفرکم علیہم، تم نے ان کو پکڑ لیا تھا، لیکن تم نے ان کو نہ مارا، انہوں نے تم کو نہ مارا. یہ بھی اللہ نے روک کے رکھا تھا کیونکہ مقصد تھا صلح کرانی، اور جو تم کر رہے تھے نا اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. فرمایا ہم الذین کفروا، ہم الذین، ان لوگوں نے کفر کیا، وصدوکم عن المسجد الحرام، اور تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور ہدین کو روکا ہے جو کہ روکے ہوئے تھے، انتظار میں تھے اس چیز میں کہ ان یبلغ محلہ، وہ اپنی جگہ پہ پہنچے، اپنے حلال ہونے کی جگہ پہ پہنچے. یاد رکھ لیں عبادات میں ایک عبادت اللہ کے لیے قربانی کرنا بھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سال بعد عید الاضحیٰ پہ قربانی آتی ہے وہ بڑی قربانی ہے.
اس کے علاوہ بھی اللہ کے نام سے جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صدقے میں بکرا دینا ہے، صدقے میں، اب یہ صدقے میں بکرا دینا کہ صدقہ کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، کپڑے کا، پیسے کا، جوتے کا، کسی بھی چیز کا۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر بھی کسی کو صدقے میں جہنم سے بچ سکتے ہو نا، تو وہ بھی دے دو، وہ کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب جہاں پہ یہ تصور پایا جاتا ہے نا کہ جان کا صدقہ دینا بڑا فضیلت ہوتی ہے، یعنی بکرا وغیرہ کروا دینا، یہ کوئی لازم نہیں، ہاں جائز ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کی زیادہ فضیلت ہے کسی دوسرے صدقے سے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو دیا جا سکتا ہے، کسی اور شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے، لوگوں کو کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے، ان کو کپڑے بھی لے کے دیے جا سکتے ہیں، کوئی اور بھی چیز کی جا سکتی ہے۔ زیادہ ثواب وہاں ہوگا جہاں اخلاص زیادہ ہوگا، تو بہرحال یہ جائز۔ اور اس کے علاوہ ایک تیسری چیز یہ ہے کہ جو آج کل ذرا ناممکن ہے، اس دور میں ممکن تھا کہ وہ عید الاضحیٰ والی، ذوالحجہ والی قربانی کے علاوہ باقاعدہ جانور مکہ مکرمہ میں لے جائے جاتے تھے، اور لے جا کر ان کو جو ہے وہ مروہ پہاڑی، صفا اور مروہ پہاڑی کے قریب ایک جگہ بنائی گئی تھی جہاں ان کو ذبح کر کے اللہ کے لیے تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو وہ جانور جو اللہ کے لیے ذبح کرنے کے لیے بنائے جاتے تھے ان کو عربی میں ہدیون بولا جاتا تھا۔ ہدیون، یہ ہدیون بمعنی ہدایت کے نہیں ہے، یہ ہدیے وہ جانور ہیں جو اللہ کے لیے وقف کر دی جاتے ہیں کہ اب یہ جانور مکہ مکرمہ میں لے جا کے، صرف مکہ میں، کسی اور جگہ پہ نہیں۔ یاد رکھیں کہ جو میں اور آپ صدقے کے لیے جانور لے کے ذبح کرے اس کے اوپر ہدیون نہیں بولا جا سکتا۔ ہدیون صرف وہ جانور ہے جس کو دوسری جگہ سے مکہ کے لیے لے جایا جائے اور مکہ میں کے اندر اس کو ذبح کر کے کیا جائے، اس کو ہدیون بولا جاتا ہے۔ اس دور میں یہ بھی عبادات میں سے ایک عبادت تھی۔ آج یہ عبادت ایک مفقود ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے اسباب کے پیش نظر۔ ہاں ہو سکتا ہے انفرادی طور پہ وہاں کے رہنے والے اس عبادت کو کسی طرح انجام دیتے ہوں تو ہو بھی سکتا ہے، لیکن ایک بڑے لیول پہ یہ عبادت مفقود ہو چکی ہے کہ کوئی دوسرے علاقے سے جانور لائے جا رہے ہوں جن کی نشانی کے لیے ان کے گلے پہ جو ہے وہ پٹے چمڑے کی پٹی ڈال دی جاتی تھی، اونٹوں کے کوہان پہ تھوڑا سا جو ہے وہ چیر دیا جاتا تھا جہاں سے تھوڑا سا بلڈ اور ریڈ سے نکل آتا تھا، نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور اللہ کے لیے جا کے مکہ میں ذبح ہونے ہیں۔ اب جب عمرے کے لیے آئے تو لوگ مدینہ سے بھی یہ جانور لے کے آئے۔ عمرے میں قربانی نہیں ہے شرط، حج میں ہے لیکن عمرے میں قربانی نہیں ہے، لیکن عمرے میں الگ سے یہ ہدیون جانور لائے گئے جو کہ مکہ مکرمہ میں ذبح۔ اب جب لائے جا رہے ہیں ساتھ جانور، عمرے میں لانا لازم نہیں ہے، لیکن اگر لے کے آ گئے ہیں عمرے میں جانور تو اب جانور کا مشروط ہے ذبح کرنے کے بعد احرام کا کھولنا۔ پہلے جانور کو ذبح کریں پھر احرام کھولیں۔ عمرہ کرنے کے بعد، صفا مروہ کرنے کے بعد بال بھی کٹوانے ہیں، جانور بھی ذبح کرنا ہے اور پھر جو ہے احرام کھولنا ہے اگر جانور ساتھ ہو، جو کہ آج کل مشکل ہے۔ جب گئے تھے حدیبیہ میں تو کافروں نے آپ لوگوں کو مسجد حرام سے بھی روکا اور ان جانوروں کو بھی روکا جو معکوفاً یعنی روکے ہوئے تھے اس بات سے کہ ان یبلغ محلہ، وہ اپنے حلال ہونے کی جگہ کو پہنچنے سے، ان کو بھی ان کافروں نے روک دیا۔ وہ کون تھے؟ وہ کافر تھے۔ وہ اس آیت کے شروع میں فرمایا ہم الذین کفروا، وہ کافر ہوئے جنہوں نے روکا تمہیں مسجد حرام سے اور ہدین کے جانوروں کو معکوفاً جو انتظار میں تھے۔ معکوفاً کا معنی انتظار بھی کیا گیا ہے کہ ایسے جانور جو اس انتظار میں تھے کہ ان یبلغ محلہ، وہ اپنے حلال ہونے کی جگہ کو پہنچے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر مکہ میں کچھ ایسے مومن بندے نہ ہوتے اور مومن عورتیں نہ ہوتی، نوٹ کریں اس بات کو، لم تعلموہم، جنہیں تم نہیں جانتے ہو، ان تطعوہم، کہ کہیں تم ان کو اپنی اس میں لڑائی میں روند نہ ڈالو، اگر ایسا نہ ہوتا فتصیبکم منہم معرہ، کہ ان کو روندنے سے تمہارے اوپر کوئی عیب اور نقص آ جاتا، بغیر علم کے، اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے ان کافروں پہ مسلط کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ اصل میں ان ایمان والوں کو، ان ایمان والے مردوں کو اور ان ایمان والی عورتوں کو جنہیں تم نہیں جانتے ہو، جو مکہ میں خفیہ طور پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء،
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرنا چاہتا ہے جسے چاہتا ہے، یا ان کافروں میں سے جو ایمان لے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ لو تزیلوا یعنی لو تمیزوا، اگر یہ الگ الگ ہوتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو عذاب دیتے، ان کافروں کو ان میں سے سخت عذاب، علیما دردناک عذاب دیتے۔ مکہ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ہجرت کر کے مدینہ نہیں جا سکے تھے، لیکن وہ ایمان والے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور بھی لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا کہ مکہ میں۔ اللہ نے فرمایا اس آیت میں کہ ان کافروں نے جو ہے وہ تمہیں بھی روکا مسجد حرام سے، جانوروں کو بھی روکا۔ اگر کچھ ایسے مرد و عورت نہ ہوتے جو ان کے اندر چھپے ہوئے کافروں میں جنہیں تم نہیں جانتے، نوٹ کریں اس بات کو، کہ تمہاری وجہ سے انہیں نقصان پہنچ جائے اور تمہارے اوپر عیب لگ جائے کہ تم نے اپنے بندوں کو قتل کر دیا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کے اوپر تمہیں مسلط کر دیتا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرنا چاہتا ہے، یہ بات نہ ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی تو چاہتا ہے کہ کسی کو جس کو چاہے، ہو سکتا ہے ان کافروں میں سے کوئی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایمان میں داخل کر دے۔ ان کافروں کا بڑا سردار جس نے اس مدنی دور کے 10 سالوں تک مقابلہ کیا، 8 سالوں تک مقابلہ کیا، جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی، اور جنگ بدر کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں مکہ والوں کے ساتھ ان میں قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، جو کہ فتح مکہ میں آ کے مسلمان ہو گیا تھا، فتح مکہ میں مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا اگر یہ الگ الگ ہوتے تو فرمایا ہم انہیں جو ہے ان کافروں کو بہت بڑا دردناک عذاب دیتے۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ان کافروں نے بنا لیا تھا اپنے دلوں میں حمیت، بظاہر حمیت کا معنی ہوتا ہے غیرت، اپنے دلوں میں انہوں نے غیرت بنا لی، جاہلیت والی غیرت۔ اس وقت کو بھی یاد کرو، اس وقت بھی فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اس وقت بھی اللہ نے ایمان والوں پہ، اپنے رسول پہ اور ایمان والوں پہ سکینت یعنی اطمینان نازل کیا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر پکا رکھا، تقوی کی بات پہ جو ہے وہ لازم کیا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور وہ اسی کے حقدار تھے، اسی کے تھے اور اسی والے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اصل میں بات یہ ہوئی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب صلح ہو گئی اور آپس میں معاہدہ ہونے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ اب معاہدہ لکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ لگ کون ہے رحمان اور رحیم، ہم تو جانتے نہیں، اس لیے لکھا جائے بسمک اللہ۔ دوسرا جو ہے وہ لکھا من محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ مکہ والوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو رسول اللہ مان لیں تو پھر تو لڑائی ہی ختم، ہم تو رسول مانتی نہیں ہیں، لہذا لکھا جائے محمد ابن عبداللہ کی طرف سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک دفعہ یعنی صلح کرنا چاہتے تھے، مان لو ان کی بات، رسول اللہ کو مٹا دو اور عبداللہ کو لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا کہ آپ کے ساتھ رسول اللہ کو ہٹا دو۔ اللہ کے نبی نے مجھے بتا کون سے حرف ہیں، آپ نے وہاں ہاتھ رکھا، ان کو جو ہے وہ مٹا دیا، کہا لکھ دو محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ کی طرف سے یہ معاہدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کافروں نے دلوں میں جاہلیت کی حمایت لے لی تھی۔ اس وقت ہو سکتا تھا کہ دونوں ادھر مسلمانوں کی طرف سے بھی لوگ اچھل پڑتے اور بڑی لڑائی ہو جاتی۔ اللہ نے آپ لوگوں کی وہاں پر بھی حفاظت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پہ اطمینان نازل کیا، رسول پہ، مومنوں پہ، اور انہیں تقوی پہ قائم رکھا جو اس تقوی والے تھے اور اس کے اہل تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض نکلتا تھا کہ جب نبی کو وحی آئی ہے کہ ہم نے جا کے عمرہ کرنا ہے تو عمرے سے واپس آ رہے ہیں، تو کہا کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خواب سچا نہیں تھا؟ کیا آپ کا خواب جو ہے وہ سچا نہیں تھا کہ آپ نے تو دیکھا ہے کہ ہم جو ہے عمرہ کر رہے ہیں؟
اللہ نے فرمایا خواب سچا ہے، لیکن اس میں یہ تو نہیں نہ تھا کہ اس سال کرنا ہے، آئندہ سال بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، لقد صدق اللہ، تحقیق، البتہ تحقیق، سچ کر دکھایا اللہ نے اپنے رسول کو ان کا خواب، الرؤیا بالحق، حق کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمینین، فرمایا لازم تم داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو آمینین، امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم ومقصرین، تم وہاں پہ اپنے سروں کو منڈواؤ گے پورے بال بھی، ومقصرین، اور بالوں کو چھوٹا بھی کرو گے۔ عمرے میں بال فل بھی کٹوائے جا سکتے ہیں مردوں کے لیے اور چھوٹے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ فرمایا محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، مت ڈرو، ڈرنا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب لازمی نہیں تھا اس سال کرنا، اگلے سال بھی اللہ کا وعدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ تو نہیں بتایا تھا۔ فعلم ما لم تعلموا، اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، فرمایا اے ایمان والو، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے رسول کے خواب کو سچ ہے۔ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ، مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ امن کے ساتھ، محلقین رؤوسہم، بالوں کو منڈوائے ہوئے اور بالوں کے چھوٹا کیے ہوئے، لا تخافون، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا، اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور اللہ نے اس کے علاوہ بھی تمہیں عنقریب ایک بہت بڑی فتح عطا فرمائی ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، اسی اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان عالم پہ غالب کیا جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ تعالی گواہی دینے والا۔ فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ غالب کیا جائے اسے ادیان عالم پہ، جتنے بھی ادیان عالم ہیں سب پہ اسلام کو غالب کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے کہ یہ بات ہو کے رہے گی، ہوگی ایسی، ہوگا دین اسلام، ایک وقت آئے گا کہ زمین پہ صرف اور صرف اسلام ہوگا اور کوئی اور دین نہیں ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر، یہ جواب ہے اس کا جو کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت لے کے، اس غیرت کو لے کے لکھنے نہیں دیا تھا کہ محمد رسول اللہ لکھا جائے۔ اللہ نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہے۔ یہ ساری کی ساری صفات ہیں ان لوگوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہلاتے ہیں۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں ہی ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو ایسے دیکھیں گے رکعا، رکوع کرنے والے، سجدا سجدے کرنے والے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوں گے۔ یبتغون فضلا، تلاش کرنے والے ہوں گے اللہ کے فضل کو، اللہ کی رضا کو۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیماہم، ان کی نشانیاں ہوں گی ان کے چہروں پہ، من اثر السجود، سجدے کے اثر سے، ان کے ماتھوں پہ نشانی بھی نظر آ رہی ہوگی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہی مثال ہے ان کی تورات میں اور یہی مثال ہے ان کی انجیل میں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہی مثال ہے، یعنی یہی صفت ہے ان کی تورات میں، اور آگے جوڑا جائے وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، اور مثال ہے، صفت ان کی انجیل میں یہ
کہ کزرع اخرج شطأہ، ان کی مثال یہ ہے جیسے کہ کوئی زرع، کوئی پودا ہو، اخرج شطأہ، جو اپنی کومپل کو تھوڑا سا باہر نکالتا ہے زمین سے، جب بیج سے اوپر نکلتا ہے تو اس کو شطء بولتے ہیں۔ وہ جو شطأہ ہے وہ اس کی کومپل سے جب زمین سے باہر نکلتی ہے، فآزرہ، وہ پھر تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، فاستغلظ، اور پھر وہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے، وہ بیج کی وہ ڈنڈی، فاستوى علی سوقہ، اپنے ہی اس ڈنڈے پہ وہ پودا پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعجب الزراع، اور وہ کھیتی کرنے والے کو اب بڑا اچھا لگتا ہے کہ میری کھیتی جو ہے وہ بہت بڑی ہو گئی ہے۔ فرمایا ان صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے تھوڑی سی کومپل زمین سے نکلی، پھر تھوڑے سے اور جمع ہوئے، پھر تھوڑے سے جو ہے وہ بڑھ گئے، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اور اب جو ہے وہ اپنے نبی کو اچھے لگ رہے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کے دلوں میں انہیں دیکھ کر، ان صحابہ کو دیکھ کر کافروں کے اندر جو ہے وہ چڑ پیدا ہو جائے، غیظ پیدا ہو جائے۔ اور وعدہ ہے اللہ کا، وعد اللہ الذین آمنوا، اور وعدہ ہے اللہ کا ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے، مغفرتا و اجر عظیما، مغفرت کا وعدہ ہے اور اجر عظیم کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان صحابہ سے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے کہ یہ ساری کی ساری آیت اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان اور عزت میں ہے۔ کون ہے وہ مسلمان جو اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے بارے میں قرآن میں اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی یہ کہے کہ فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، اور تو کس بات کی مولی ہے، تیری کیا حیثیت ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں تو انگلی اٹھا کے کہے کہ فلاں صحیح تھا، فلاں یہ تھا، فلاں یہ تھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم ترازو لے کے تول کے بیٹھے ہو فیصلہ کرنے کے لیے؟ اگر ان میں کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ نے انہیں معاف کر دی۔ اللہ نے یہاں پہ والذین معه عام کر کے کہا، جو بھی نبی کے ساتھ ہیں وہ ہیں آپ کے صحابہ، ایک ایک صفت بیان کی، وہ رکوع کرنے والے، وہ سجدہ کرنے والے، وہ رب کا فضل تلاش کرنے والے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ نشانیاں ہوگی ان کے سجدوں کی وجہ سے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ ماتھے پہ محراب کا بن جانا یہ کوئی بہت بڑا یعنی عمل نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کے فضیلت لی بنائے۔ کسی جگہ پہ میں نے ایک دفعہ کسی جائے نماز اور مصلی پہ نماز پڑھی، تو جب سجدے میں گیا نا تو جیسے کوئی چیز چبھتی ہے نا سر میں، وہ چبھ رہی ہے۔ بعد میں نے اس بھائی سے پوچھا کہ بھائی یہ جائے نماز پہ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ یہ جو نیچے بچھا کے نماز، کہنے تھے اس کی ادھر کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے یہ جو آگے والی جگہ ہے نا یہاں پہ ایک پاؤڈر پھینکا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں، کس لیے؟ کہتے تاکہ وہاں پہ سجدہ کریں گے تو یہ سجدے کی جو جگہ ہے نا یہ کالی ہو جائے گی، بلیک سی ہو جائے گی، تو یہاں پہ محراب بن جائے گا۔ میں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے بنانا ہے؟ کیا یہ مقصد نہیں ہے؟ جو انسان خود بخود سجدہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو دے دیتا ہے، یا نہ بھی دے کے تو یہ کوئی اسلام کی شرط نہیں ہے۔ کسی انسان کے مومن یا مسلمان یا نمازی ہونے کی شرط نہیں ہے کہ اس کے اوپر محراب بنا ہو۔ کون سی خواتین ہوتی ہیں جن کے ماتھے پہ محراب بنتا ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو پہلے سے ہی قریبے لگا کے وہ لگا کے اپنے آپ کو رکھتی ہے، کوئی چیز نہ لگے۔ تو کیا اس چیز کہاں پہ مطلوب ہے؟ اب مرد عورت سجدہ تو سب نے کرنا ہے نا، طریقہ تو سب کے لیے ہے نا، یعنی ماتھا اور پیشانی تو لگانی ہے نا زمین پہ۔ تو لہٰذا ایسا کوئی کام آرٹیفیشل طریقے سے کرنا کہ انسان کے چہرے پہ کوئی نشانی آ جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صفات اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بڑی کر کے بنائی تاکہ قیامت تک کے لوگ ان پہ ایمان لے لیں۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پہ جو اسلام کا نام لے کر اللہ کے نبی کے ساتھیوں کا دل میں بغض رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ صفت ان کی تورات میں بھی ہے، یہ صفت ان کی انجیل میں بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا، جیسے کہ زمین سے تھوڑا سا بیج ڈالا جائے، تھوڑا سا اوپر سر نکلتا ہے نا، انسان بڑا خوش ہوتا ہے، وہ میرا پودا نکل رہا ہے۔ پھر جب وہ زمین سے کومپل نکل کے سیدھی ہو کے تھوڑی سی ڈنڈا موٹا ہوتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے۔
جب وہ اپنے ڈنڈے پہ کھڑا ہو جاتا ہے پودے، تو تب کھیتی بنانے والے کی خوشی کی کوئی حال نہیں ہوتا، خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ میری بوئی ہوئی گندم بڑی ہو گئی ہے، وہ دیکھو میری گندم اتنی اتنی ہوئی کھڑی ہے، میرے چاول اتنے اتنے ہوئے کھڑے ہیں، میرے مکی اتنی اتنی ہوئی کھڑی ہے، کتنا خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ مثال ہے ان صحابہ کی، وہ چھوٹے چھوٹے بیج بوئے تھے، یہ ہے بلال، یہ ہے عمار، یہ ہے فلاں، یہ ہے صہیب، ان کمزور لوگ مکہ سے جو جڑے تھے، اللہ نے جڑتے جڑتے اس کو بڑا درخت بنا دیا۔ لیغیظ بہم الکفار، اب کافر دیکھ کے چڑھتا ہے، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ کرتے رہو، مرتے رہو، جو ایسا کرنا ہے کرتے رہو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کو اور ان کے احترام کو صحیح طرح بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔